مسلک رضا حق کی ہے صدا حشر پیارا حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی پیاری حدیث ہے کہ اللہ کے پیارا حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے. یہ مثال دی ہے حدیث پاک میں. اور اللہ کا قرآن یہ ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، زمین پر اللہ سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں، اور ان کی زیارت سے خدا یاد آتا ہے. جو علماء کی زیارت کرتا ہے اور شریعت کو اٹھا کر دیکھو، حقیقت میں اسے مصطفیٰ کی یاد آتی ہے. اور یعنی ایک علماء کی زیارت کرنے سے آدمی بہت بڑے منزل اور مقاصد پر پہنچ جاتا ہے. اور عند ذکر صالح تنزل الرحمہ، یعنی جہاں اللہ کے نیک محبوبین بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت خداوندی کا نزول ہوتا ہے. بے شک سبحان اللہ. اب وہ ایسی شخصیت آپ کے سامنے موجود ہے جن کا ہمیں آپ کا انتظار تھا، اور انشاءاللہ العزیز آپ جو ہے اپنے پنڈال میں سکون اور اطمینان سے بیٹھے رہیں. یہ اللہ اور اس کے رسول کی محفل ہے، اس میں بیٹھنے والا بامراد ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے. اور یہ آپ کا جاگنا انشاءاللہ اللہ کو اگر یہ مقبول ہو گیا تو آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. تو لہٰذا چلا وہ تیر جو بہتر تیری کمان میں ہے، کسی کی آنکھ میں جادو وہ تیری زبان میں ہے. آنا تیرا مبارک تشریف لانے والے، اور خوشیاں منا رہے ہیں اس محفل کے بیٹھنے والے. سبحان اللہ. معزز سامعین کرام، ممبر نور پر علماء کرام، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کافی ٹائم سے اچھی باتیں اور پیاری پیاری نعتیں سماعت فرما رہے ہیں. لگ بھگ 11 بج چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارا سننا سنانا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. سننے سنانے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آپ لوگ پریشان تو نہیں ہیں؟ اللہ کا شکر ہے کرسیاں نصیب ہو گئی غریب نواز کے عرس کی برکت سے، اور ان کی مرضی ہے، وہ تو ہندوستان کے راجا ہیں، جسے چاہیں جو کرسی عطا کر دیں. ان کی مرضی کے بغیر کوئی کرسی پہ بولو یار، ڈر کیسے رہے؟ کرسی والوں سے ڈر لگ رہا ہے کیا؟ اللہ کا شکر ہے اب تو تم بھی کرسی والے ہو. وہ جسے چاہیں کرسی دے دیں، جسے چاہیں حکومت دے دیں، کیونکہ اللہ نے میرے خواجہ کو ہندوستان کا راجہ بنا کر بھیجا ہے. آج ہم جن کی محفل میں آئے ہیں وہ محتاج بن کر نہیں آئے ہیں بلکہ مختار بن کر آئے ہیں. وہ جسے چاہیں جو چاہیں دے دیں. اللہ نے ان کو یہ پاور عطا فرمایا، اور انشاءاللہ ہم یہاں سے اپنی جھولی بھر کر جائیں گے، اور وہ راضی ہو گئے تو انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی، اور مرنے کے بعد جنت میں ہمارا ٹھکانہ بن جائے گا. سبحان اللہ. الحمدللہ الحمدللہ الذی کفا وسلام عباد الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی المتین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد قادری امنا رے یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا کا قطب عالم میزنم بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ آئیے ایک مرتبہ اپنے نامدار مدنی تاجدار دور عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بکسمنہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، تقریر جو ہونا تھی وہ ہو چکی ہے، میں تو صرف اپنا نام لکھانے کے لیے بیٹھا ہوں اور بہت جلد انشاءاللہ میں گفتگو اپنی سمیٹوں گا اور انشاءاللہ پروگرام کو پورا کر لیا جائے۔ خواجہ گئی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی آپ مختصر طور پر آپ سنیں۔ میرے خواجہ گئی نواز کی زندگی تو وہ ہے کہ انسان کی زندگی ختم ہو سکتی ہے لیکن میرے خواجہ کی زندگی کا ایک باب پورا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے وہ قربانیاں دی ہیں اسلام کے لیے، آپ نے وہ قربانیاں دی اس دین کے لیے، آپ نے وہ قربانیاں دی ہیں ان اذانوں کے لیے، آپ نے وہ قربانیاں دی ہیں ان مسجدوں کے لیے۔ وہ لوگ جو میرے غریب نواز کو نہیں مانتے انہیں داڑیاں رکھنے کا ادھیکار نہیں ہے، جو لوگ میرے غریب نواز کو نہیں مانتے انہیں قرآن پڑھنے کا ادھیکار نہیں ہے۔ قرآن لانے والا، داڑھی لانے والا، مسجد لانے والا، مدرسے لانے والا، دین لانے والا اگر کوئی تھا تو میرے نبی کا شہزادہ یہی خواجہ گری نواز تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے سنا خواجہ گری نواز جو تھے حسن سنجری، ان کو غریب نواز کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے سن لیا ہندوستان کے شہنشاہ کیوں کہتے ہیں؟ تو ان کے نانا نے فرمایا جا ہم نے تجھے ہندوستان کا شہنشاہ بنا دیا۔ غریب نواز کیوں کہتے ہیں ان کو؟ غریب نواز کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کس لیے غریب نواز کہا جاتا ہے؟ غریبوں کو نوازنے والا۔ غریب نواز ان کو کہا کیوں؟ کس بنیاد پہ کہا؟ یاد رکھنا ہر مرید اپنے پیر کی تعریف کرتا ہے، ہر مرید اپنے پیر کی براہ بیان کرتا ہے، ہر مرید اپنے پیر کو اونچا بتاتا ہے۔ کوئی مرید کہتا ہے میرا پیر کتب ہے، کوئی کہتا ہے میرا پیر ابدال ہے، کوئی کہتا ہے میرا پیر مفسر ہے، کوئی کہتا ہے میرا پیر مجدد ہے، کوئی کہتا ہے میرا پیر ولی ہے، کوئی کہتا ہے میرا پیر ابدال ہے۔ ہر انسان اپنے پیر کی تعریف بیان کرتا ہے، کوئی کمال نہیں ہے۔ ابے مرید تو پیر کی تعریف بیان کرتے ہیں، کمال تو تب ہے کہ کوئی پیر اپنے مرید کی تعریف بیان کرے، کمال تو تب ہے
ہے کہ جب بڑا چھوٹے کی تعریف بیان کرے. آپ دیکھو غریب نواز کیوں کہا جاتا ہے. ایک دن نماز عشاء کے بعد عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ مسجد میں تشریف فرما ہے. آپ کے تمام مرید جو خاص مرید تھے وہ موجود تھے. آپ محبت میں آ گئے, آپ پیار میں آ گئے. آپ نے پیار میں ارشاد فرمایا آج عشاء کی نماز, جو آج فجر کی نماز میرے پیچھے جو جماعت سے پڑھ لے گا وہ جنتی ہے. یہ اعلان کرنا تھا. آپ نے سب لوگ خوش ہونے لگے, تمام مرید خوش ہو گئے. غریب نواز بھی بیٹھے ہیں. اس وقت غریب نواز نہیں حسن سنجری ہے, لیکن غریب نواز کب ہوئے؟ آپ تاریخ سنتے رہو, تاریخ کو پڑھتے رہو. آپ تاریخ پڑھتے نہیں, تاریخ سنتے نہیں. اپنی زندگی اپنی طبیعت پر گزارتے ہیں, اپنی زندگی اپنے اخلاق پر گزارتے ہیں, اپنی زندگی اپنے کردار پر گزارتے ہیں. اب رب نے اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم اپنی زندگی اپنی طبیعت پر گزارے, رب نے اس لیے بھیجا ہے ہم اپنی زندگی شریعت پر گزارے. رب نے اس لیے بھیجا ہے ہم اپنی زندگی ان ولیوں کے قدموں پر گزارے. آج ہم نے اپنی زندگی اپنی طبیعت پر گزارنا شروع کر دی. اے نبی کے غلاموں, تاریخ پڑھ کے دیکھو. آپ نے ارشاد فرما دیا جو فجر کی نماز میرے پیچھے جماعت سے پڑھے گا وہ جنتی ہے. آپ نے دوسرا اعلان یہ کیا اور جو کسی اور کو بتائے گا وہ جہنمی ہے. آپ تاریخ اٹھائے. تمام مریدوں نے جب یہ بات سنی تمام اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے, لیکن حسن سنجری جس کو ہندوستان کا راجا خواجہ غریب نواز بولا جاتا ہے, اس کو اپنے کمرے میں نہ گئے, اپنے بستر پر نہ گئے. پوری رات تمام مرید اللہ اللہ میں لگے رہے, پوری رات سوتے رہے. لیکن میرا خواجہ ہر دروازے پر جاتا ہے, جانے کے بعد آواز دیتا ہے اے گھر والے سنو سنو, آج پیر نے اعلان کیا ہے جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پیر کے پیچھے پڑے گا وہ جنتی ہے. ایک دروازے پر گئے, دوسرے دروازے پر گئے, تیسرے دروازے پر گئے, چوتھے دروازے پر گئے. پوری بستی میں گھومنے لگے, پورے علاقے میں گھومنے لگے. حسن سنجری اعلان کرتے گھوم رہے ہیں, کبھی اس دروازے پر, کبھی اس دروازے پر, کبھی اس محلے میں, کبھی اس محلے میں, کبھی اس گلی میں, کبھی اس گلی میں. پوری رات گزر گئی. میرے حسن سنجری پوری رات بستی میں اعلان کرتے رہے لوگوں فجر کی نماز میں پہنچانا, لوگوں فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لینا, لوگوں فجر کی نماز پیر کے پیچھے پڑھ لینا. پوری رات اعلان ہوتا رہا. ادھر سے مسجد سے فجر کی اذان کی آواز پہنچتی ہے. میرے حسن سنجری مسجد میں پہنچ جاتے ہیں. سب سے پیچھے والی صف میں جگہ ملتی ہے. نماز مکمل ہوتی ہے. عثمان ہارونی سلام پھیرتے ہیں اور مڑ کر دیکھتے ہیں پوری مسجد بھری ہوئی ہے. گلیوں میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں, باہر تک لوگ کھڑے ہوئے ہیں. عثمان ہارونی کھڑے ہو جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے وہ کون ہے جس نے میری بات کو لیک کر دیا ہے, وہ کون ہے جس نے میری بات کو بستی میں کہہ دیا ہے. سامنے کھڑے ہو جاؤ, وہ کون ہے جس نے میری بات کو لوگوں تک پہنچا دیا. خواجہ غریب نواز ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, عرض کرتے پیر و مرشد یہ کام مجھ سے ہوا ہے, یہ کام میں نے کیا ہے. آپ نے فرمایا تم نے کیوں کیا؟ کیا تمہیں میرا اعلان پتا نہیں تھا کہ جو کسی دوسرے کو بتائے گا وہ جہنمی ہے؟ میرے غریب نواز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا پیر و مرشد مجھے یقین تھا کہ تمہاری بات جھوٹی نہیں ہو سکتی, لیکن میں صرف اس لیے جگا رہا تھا کہ اگر پوری بستی میرے نانا کی اتنی امت اگر جنت میں جاتی ہے اور حسن سنجری اکیلا جہنم میں جاتا ہے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے. میرے عشق نے جواب دیا اے حسن سنجری اگر تو اکیلا جہنم میں جاتا ہے تو چلا جا, لیکن نانا مصطفیٰ کی امت کو جہنم سے بچا. سبحان اللہ.